آپ کو بھی اتنا سینسٹیو ہونا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی حضوری جائے, آپ کے ساتھ بھی پریزنس آف گاڈ موو کرے. آپ جہاں جہاں جائیں ابلیس کے کلے مسمار ہوتے چلے اور خدا کی بادشاہی قائم ہوتی چلے. جہاں پر ایماندار ہے وہاں پر خدا کی حضوری ہے, اور جہاں پر خدا کی حضوری ہے وہاں پر خدا کی بادشاہی ہے. ہاللیلویا. خداوند آسمانی باپ اپنے کلام کو نازل کر. تیرے بچے خالی برتنوں کی طرح تیرے سامنے کھڑے ہیں. کلام کو بہنے دے خدا, ان خالی برتنوں کو بھر دے خدا, ان کے پیالے لبریز کر خداوند خدا, اپنے کلام کی قدرت سے خدا, اپنے کلام کی قدرت سے خدا. ان میں سے ہر ایک چلا اٹھے کہ آج خدا نے مجھ سے کلام کیا ہے. ان میں سے ہر ایک چلا اٹھے کہ آج میری کمزوریاں مجھ پر ظاہر ہوئی ہیں. ان میں سے ہر ایک چلا اٹھے کہ میرے گناہ مجھ پر ظاہر ہوئے ہیں, اور آج میں کلام کے وسیلہ سے توبہ کرتا ہوں, توبہ کرتی ہوں, اقرار کر کے خدا میں تیرے قدموں میں تجھے سجدہ کرتا ہوں اور تجھے سجدہ کرتی ہوں. خدا اے باپ آگے بڑھتے ہوئے ہماری مدد کر خدا کے روح, ہماری مدد کر خدا کے روح. میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کیے دیتا ہوں. میرے ہونٹوں اور میری زبان کی تقدیس کر خداوند خدا. اپنے لہو سے مجھے دھو تاکہ میں تیرے بچوں کو تیرے منہ کی باتیں سکھا سکوں. خدا آگے بڑھتے ہوئے ہر ایک لمحہ اپنی آنکھیں تجھ قدوس پر لگاتے ہیں. ہماری مدد کر خدا. ہم تیرے کلام کو سننا, سیکھنا اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں. یسوع مسیح کے نام سے آمین آمین آمین. میرے ساتھ نکالیے سموئیل کی دوسری کتاب. جو بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں کلام کی تعظیم کے لیے. سموئیل کی دوسری کتاب 6 باب اور اس کی 12ویں سے 15ویں آیت تک مل کر بلند آواز سے پڑھیں گے. یوں لکھا ہے, اور داؤد بادشاہ کو خبر ملی کہ خداوند نے عبید ادوم کے گھرانے کو اور اس کی ہر چیز میں خدا کے صندوق کے سبب سے برکت دی ہے. تب داؤد گیا اور خدا کے صندوق کو عبید ادوم کے گھر سے داؤد کے شہر میں خوشی خوشی لے آیا. اور ایسا ہوا کہ جب خداوند کے صندوق کے اٹھانے والے 6 قدم چلے تو داؤد نے ایک بیل اور ایک موٹا بچڑا ذبح کیا, اور داؤد خداوند کے حضور اپنے سارے زور سے ناچنے لگا. اور داؤد کتان کا افود پہنے تھا. سو داؤد اور اسرائیل کا سارا گھرانہ خداوند کے صندوق کو للکارتے اور نرسنگا پھونکتے ہوئے لائے. آمین. کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نصیحت ٹھہرے. اپنے ساتھ والے سے کہیے, آج کا کلام میرے لیے ہے. آمین. خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے. کل میں اور سہیل ہم دونوں مری میں تھے. پشاور کے ایک فیملی ہے جو کیمپ کرواتی ہے, ہر سال کرواتے ہیں, اور پچھلے سال بھی میں گیا, اس سال بھی. خدا کی ایسی قدرت دیکھنے کو ملی, تجربہ کیا. آگے سے لے کر پیچھے تک ہر ایک گڑ گڑا کے رو رہا تھا, اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا تھا, خدا کے ساتھ اپنا تعلق درست کر رہا تھا. اور 2 بار اختتامی دعا کی کہ میٹنگ ختم ہو گئی, آخری سیشن تھا. کل لوگ اٹھ نہیں رہے. آخر مجھے نکلنا تھا اور ہم باہر نکلے. ان کی وہ ڈاکٹر شالی میں ان کی مدر بھی ساتھ آئیں باہر. کہتے پاسٹر جی ہم گر رہے ہیں, اس قدر خدا کی حضوری, presence of God, rich anointing تھی, rich anointing. خدا کا شکر. کل بے شمار جوے ٹوٹے یوتھ کے. میں ایکچولی یہ تیاری کر رہا تھا اپنے انکاؤنٹر کی جو 12 سے شروع ہونا ہے, کیونکہ اس طرح کے کام ہم وہاں پر دیکھتے ہیں. لیکن خداوند محتاج نہیں ہے کہ جب تو چاہے گا تو میں, وہ اپنے انداز سے اپنے وقت پہ اپنا کام کرتا ہے. ہیلیلویا. خدا کا شکر. کل وہاں پر یوتھ ریسٹور ہوئی, بحال ہوئی, اور
بے شک خداوند کے نام کو جلال ملا ہے. ہیلیلویا. کلام کی طرف آتے ہیں. اور داؤد بادشاہ کو خبر ملی کہ خداوند نے عبید ادوم کے گھرانے کو اور اس کی ہر چیز میں خدا کے صندوق کے سبب سے برکت دی ہے. واہ جی واہ. برکت کا سبب کیا ہے؟ عہد کا صندوق. عہد کا صندوق چھن گیا تھا اور بنی اسرائیل نے منصوبہ بنایا کہ عہد کے صندوق کو واپس یروشلیم میں لایا جائے. عہد کے صندوق کے لیے یہ ضروری تھا کہ کاہن اور لاوی اسے اٹھا کر لے کر چلیں اور اس کو کیری کریں. اگر اسی باب کے شروع سے ہم پڑھتے آئیں تو جب عہد کے صندوق کو لے کر آ رہے ہیں تو ایک شخص بھی ساتھ ہو لیا ہے، اس کا نام عزا ہے. اور چلتے چلتے ہوا یہ کہ جو بیل گاڑی ہے جس پہ صندوق پڑا ہے اس نے ٹھوکر کھائی ہے. اور جب بیل گاڑی نے ٹھوکر کھائی تو عزا کو یہ لگا کہ عہد کا جو صندوق ہے وہ گر جائے گا. تو اس نے ایک دم سے آگے بڑھ کے اس کو پکڑنے کی یا اسے سہارا دینے کی کوشش کی. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے اسے اسی دم مار دیا. کیوں مار دیا؟ کیونکہ اس نے عہد کے صندوق کو چھونے کی کوشش کی تھی اور خدا نے اسی دم اسے مار دیا. ایک چیز کو یاد رکھیے، ہم جو مسیحی ہیں ہم اپنے خدا کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، ہمارا خدا ہماری حفاظت کرتا ہے. ہیلیلویا. ہم اپنے خدا کو نہیں سنبھالتے ہیں، ہم اپنے خدا کو نہیں پکڑتے ہیں. ارے ہمارا خدا تو ہمیں سنبھالتا اور ہمیں تھامتا ہے. وہ جھکے ہوئے کو اٹھاتا اور گرے ہوئے کو سنبھالتا ہے. عزا تیری جرأت کیسے ہوئی کہ تو خدا کو سنبھالنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائے؟ خدا نے اسی دم اس کو مار دیا. یاد رکھیے ہم جو مسیحی ہیں ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے. ارے یہ وہ کلام ہے جو زندہ ہے اور یہ ہماری حفاظت کرتا ہے، یہ ہماری حفاظت کرتا ہے. ہاں ہم اس کی عزت کرتے ہیں، ہم اس کی تکریم کرتے ہیں، ہم اسے اپنی زندگی میں خاندان میں عزت دیتے ہیں، لیکن ہم اس کے لیے لڑتے اور جھگڑتے نہیں ہیں. یہ وہ کلام ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے. آمین آمین آمین. عزا خداوند کے صندوق کو تھامنے کی اور سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا ہے. دیکھیے ذرا میں اگر آیت پڑھ دوں 6 اور 7 دونوں آیات. اور جب وہ نکون کے کھلیان پر پہنچے تو عزا نے خدا کے صندوق کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا کیونکہ بیلوں نے ٹھوکر کھائی تھی. تب خداوند کا غصہ عزا پر بھڑکا اور خدا نے وہیں اسے اس کی خطا کے سبب سے مارا اور وہ وہیں خدا کے صندوق کے پاس مر گیا. سنیے، اس شخص نے یہ سوچا کہ میں خداوند کے صندوق کو سنبھالوں، میں اسے پکڑوں گا. یہ تیرا کام نہیں ہے. تجھے کس نے یہ اسائنمنٹ دی کہ اگر بیل ٹھوکر کھائیں تو تو نے اس کو سنبھالنا ہے، پکڑنا ہے؟ بعض اوقات جو کام ہمارا نہیں ہے ہم وہ کام بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پالوس کہتا ہے جس بلاوے میں تم بلائے گئے ہو اسی کے لائق چال چلو. ہماری خدمت کیا ہے؟ ہمارا بلاوا کیا ہے؟ ہمیں خدا نے کس کام کے لیے بلایا ہے؟ اور اب جب یہ عزا مرا ہے تو ایک دہشت اور ایک خوف طاری ہو گیا ہے کہ خدا نے عہد کے صندوق نے عزا کو مار دیا ہے. اب ہوا یہ کہ چونکہ یہ عہد کا صندوق یروشلیم میں لے کر آ رہے تھے تو داؤد نے کہا کہ نہیں یہ عہد کا صندوق ہمیں نہیں چاہیے، اسے کہیں اور بھیج دیا جائے. جو دوسری جگہ انہیں نظر آئی وہ عبید ادوم کا گھر تھا. اور آگے دیکھیے ذرا 9 آیت. اور داؤد اس دن خداوند سے ڈر گیا اور کہنے لگا کہ خداوند کا صندوق میرے ہاں کیوں کر آئے؟ اور داؤد نے خداوند کے صندوق کو اپنے ہاں داؤد کے شہر میں لے جانا نہ چاہا، بلکہ داؤد اسے ایک طرف جاتی عبید ادوم کے گھر لے گیا. یہ جو عزا نے حرکت کی
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خداوند کا جو صندوق ہے، عہد کا صندوق، یہ بجائے کہ بنی اسرائیل میں آتا، یروشلیم میں آتا، یہ دوسری طرف کو بھیج دیا گیا، لے جایا گیا۔ sometimes ہماری غلطی کی وجہ سے خدا کے پلان اور منصوبے ڈیلے ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، کیونکہ ہم نالائق اور ہم بے وقوف ہوتے ہیں۔ بھیجا کہ جا کے نینوا میں منادی کر، اور وہ پیسے دے کے ٹکٹ لیا، کرایہ دے کے جہاز میں بیٹھا، اور کرایہ دے کے پیسے دے کے مصیبت مول لے لی، اور ہوا یہ کہ وہ ترسیس کو بھاگ رہا ہے۔ خدا کا پلان تھا کہ یہ وہاں جائے اور منادی کرے تاکہ وہ شہر توبہ کرے، اور اس نے خدا کے پلان، خدا کے منصوبے کو ڈیلے کر دیا، اور یہ ترسیس کو بھاگا ہے۔ sometimes ہم خدا کے نافرمان ہو کے اپنے گھر سے برکتوں کو باہر کر دیتے ہیں۔ ہم خدا کے نافرمان ہو کے خدا کی قدرت کو، اس کی برکت کو جو ہماری زندگی اور ہمارے گھر میں نازل ہونا ہوتی ہے، ہماری نالائکی اور ہماری بے وقوفی کی وجہ سے وہ رکی رہتی ہے، اور ہم خدا کی برکتوں، نعمتوں کو انجوائے نہیں کر سکتے ہیں اپنی بے وقوفی کی وجہ سے۔ sometimes ایک یونا ہوتا ہے اور پورا جہاز خطرے میں ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک عزا ہے کہ صندوق یروشلیم میں آ نہیں سکا صرف ایک عزا کی وجہ سے۔ کہیں آپ عزا تو نہیں ہیں، کہیں آپ یونا تو نہیں ہیں جس کی وجہ سے خدا کی برکت، اس کی حضوری رکی ہوئی ہے، اور آپ کی وجہ سے آپ کا خاندان بھی دکھ اٹھا رہا ہے۔ کہیں آپ تو وہ عزا یا یونا نہیں ہے۔ اب اس کی بے وقوفی کی وجہ سے پہلی بات یہ ہوئی کہ موت واقع ہو گئی ہے، دوسری بات یہ ہوئی کہ اسرائیل پر خوف طاری ہو گیا ہے، اور تیسرا جو ایک اور جو سنگین کام ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ صندوق یروشلیم میں نہیں آ سکا، اسے کہیں اور بھیج دیا گیا ہے، صرف ایک شخص کی بے وقوفی کی وجہ سے۔ میں نے آپ کو روت کی کتاب میں سکھایا تھا، بعض اوقات ہمارا ایک غلط فیصلہ ہم سے ہماری منزل کو چھین لیتا ہے، دور کر دیتا ہے، ایک غلط فیصلہ۔ لیکن اس کے برعکس ہمارا ایک درست فیصلہ ہمیں ہماری منزل کے قریب بھی کر دیتا ہے۔ ہاللیلویا! ہمارا ایک غلط فیصلہ ہم سے ہماری منزل چھین لیتا ہے، لیکن ہمارا ایک درست فیصلہ ہمیں ہماری منزل کے قریب بھی کر دیتا ہے۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، شعور ہمارے پاس ہے، حکمت ہمارے پاس ہے۔ آپ عزا ہیں، یونا ہیں، یا آپ مرد خدا اور خاتون خدا ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کچھ بھی ہو جائے میں خدا کی فرما برداری کروں گا، میں اس کے پیچھے چلوں گا، میں اس کے پیچھے چلوں گی، میں نقصان اٹھاؤں گا لیکن میں خدا کے پیچھے چلنا نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گی۔ ہاللیلویا! یہ تین سنگین کام ہوئے، ایک شخص مر گیا، خوف طاری ہو گیا، اور عہد کا صندوق یروشلیم میں نہیں آ سکا۔ کہیں یہ سب کچھ آپ کی زندگی میں تو نہیں ہو رہا کہ آپ کی وجہ سے گھر کی برکت رکی ہوئی ہے، خدا کی قدرت رکی ہوئی ہے، اس کا بہاؤ روح القدس کا آپ کے خاندان میں رکا ہوا ہے؟ اگر ایسی بات ہے، آپ کو آج سچے دل سے توبہ کرنی ہے، سچے دل سے۔ کوئی ایک ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، خدا سے لا تعلق ہوتا ہے، خدا کے احکامات کو جانتے بوجھتے ہوئے ان پر عمل نہیں کرتا، ان پر عمل نہیں، اور اس کی وجہ سے پورے کا پورا خاندان سفر کرتا ہے۔ کہیں آپ تو وہ نہیں ہیں۔ خدا آج آپ سے بات کر رہا ہے، کہیے اپنے ساتھ والے کو، آج کا کلام میرے لیے ہے۔ اب جب صندوق عبید ادوم کے گھر میں بھیج دیا، اور 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند کا صندوق جاتی عبید ادوم کے گھر میں 3 مہینے تک رہا، یعنی 90 دن یہ صندوق وہاں پڑا رہا، اور خداوند نے عبید ادوم کو اور اس کے سارے گھرانے کو برکت دی۔ عبید ادوم جو ہے یہ ادومی شخص ہے۔ عبید کا مطلب ہوتا ہے غلام، بندہ۔ ادوم کا مطلب ہے
ادوم کا غلام، ادوم کا بندہ. ادوم وہ قوم تھی جس پر خداوند نے اپنے کلام میں کہا ہے کہ میں ادوم پر جوتا پھینکوں گا. عبید وہ شخص تھا جو خدا کے حضور سے خارج تھا. یہ نسل، یہ قوم، یہ قبیلہ وہ تھا جس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور سم ٹائمز، بلکہ اگر یہاں دیکھا جائے تو انہوں نے عبید ادوم سے پوچھا نہیں ہے کہ کیا ہم صندوق تیرے گھر میں لے آئیں. یہ بس لے کر چلے گئے اور اس کے گھر میں رکھ دیا ہے. اے لے بھائی، اے گفٹ ہے تیرے لیے. شاید میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ حقیقت ہے، شاید داؤد نے سوچا ہو اسے ادومی کے گھر میں رکھتے ہیں، اگر مرے تو یہ مرے، ہم نہ مریں. ممکن ہے آپ کے کچھ دوست، کچھ احباب، آپ کے آس پڑوس والے آپ کے لیے بدی کا منصوبہ باندھیں اور خدا اسی بدی میں سے آپ کے لیے بھلائی پیدا کر دے. یہ عین ممکن ہے، کیونکہ خدا کا کلام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ برائی میں سے بھلائی پیدا کرتا ہے. ہیلیلویا. انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ عبید ادوم کا گھر برباد ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن ہم صندوق کو لے کر نہیں جائیں گے کیونکہ اس کے باعث مرنا شروع ہو گئے ہیں لوگ. مت فکر کیجئے کہ کسی کا سلوک آپ کے ساتھ کیا ہے. یقین جانیے خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے اور وہ برائی میں سے آپ کے لیے بھلائی پیدا کر سکتا ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. اپنے ساتھ والے سے کہیے، آج کا کلام لکھا ہے 3 مہینے تک خدا کا صندوق جو ہے وہ عبید ادوم کے گھر میں رہا، اور خداوند نے عبید ادوم کو اور اس کے سارے گھرانے کو برکت دی. کیا آپ خدا کی حضوری کے پیاسے ہیں؟ کیا آپ خدا کی حضوری کے کیریئرز ہیں؟ کیا آپ خداوند کی حضوری کو اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں، یا آپ کو 8, 10, 15, 20 کورس اور گیت گانا پڑتے ہیں کہ خداوند کی حضوری آ جائے کسی نہ کسی طرح سے؟ بائی دا وے، مسیح نے یہ نہیں کہا تھا کہ کورس گاؤ گے، گیت گاؤ گے، زبور گاؤ گے تو میری حضوری آئے گی. اس نے یہ کہا تھا زمین پر 2 جب میرے نام سے بیٹھ جائیں گے، متفق ہو جائیں گے، دعا مانگیں گے تو میں ان کے بیچ میں ہوں. ہیلیلویا. ہم کورس گاتے رہتے، ہم گیت گاتے رہتے اور ہوتا پھر بھی کچھ بھی نہیں ہے. خداوند کی حضوری جب 2 خالص دل کے ساتھ متفق ہو جائیں، ایک ہو جائیں، لکھا ہے خداوند کا وعدہ ہے میں وہاں ان کے بیچ میں ہوں گا نہیں. تو آپ اپنے گھر میں اگر خداوند کی حضوری چاہتے ہیں 2 متفق ہو جایا کریں، 3 متفق ہو جایا کریں، پورے کا پورا خاندان متفق ہو کے بیٹھ جایا کرے اور خداوند کو اس کا وعدہ یاد دلایا کرے کہ خداوند تو نے کہا تھا زمین پر 2 جب تیرے نام سے جمع ہوں گے تو ان کے بیچ میں ہے. خداوند ہم ایمان لاتے ہیں کہ تو ہمارے بیچ میں ہے اور تو ہماری دعا کو سن رہا ہے، تو ہمارے آنسوؤں کو دیکھ رہا ہے. ہاں خداوند ہم تیری حضوری میں ہیں اور ہم یہ منت کرتے ہیں کہ تیری حضوری، تیری قدرت ہمارے گھر میں قائم اور دائم رہے اور ہمارے گھر سے تجھے جلال ملتا رہے. ہیلیلویا. خداوند کی حضوری کو اپنے گھر میں مانگیے اور خداوند کی حضوری کو اپنے گھر میں رکھیے. سنیے، آپ کو برکتوں کے لیے دعا کروانا نہیں پڑے گی کہ دعا کریں ہمارے گھر میں برکت آئے، دعا کریں ہمارے گھر میں برکت آئے. ارے لکھا ہے 3 مہینے خداوند کا صندوق، خداوند کی حضوری عبید ادوم کے گھر میں رہی، اور لکھا ہے کہ صندوق کے باعث خدا نے اس خاندان کو، اس گھر کو برکت دی ہے. ہیلیلویا. اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب اور کہیے خدا تیری حضوری میرے گھر میں ہو. بلند آواز سے کہیے، بلند آواز سے، میں تیری حضوری کا بھوکا ہوں، میں تیری حضوری کا پیاسا ہوں. اپنی حضوری سے مجھے سیر بھی کر،
آسودہ بھی کر. آمین. صرف صندوق وہاں رہا اور لکھا ہے کہ خدا نے اس گھر کو اور اس خاندان کو برکت بخشی ہے. کیا آپ حضوری کے لیے بھوکے اور کیا آپ کنسرن ہیں حضوری کے لیے؟ ایک خادم تھا، شور نہیں ہے، آئی گیس اسمتھ ویگلسورتھ تھا، اور وہ ہر سال نیاگرا فال پہ جاتا تھا جو امریکہ اور کینیڈا کے بارڈر پہ ہے. اتنی بڑی آبشار ہے کہ وہ ایک عجیب ہی نظارہ ہے، اور اتنی گہرائی میں وہ پانی جا کر گرتا ہے، اور جو اس کی جو بیوٹی ہے وہ دیکھنے والی، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے. اور وہ خادم جو ہے وہ ہر سال وہاں جاتا اور وہاں اس کے سامنے بیٹھ کے کئی گھنٹے دعا کرتا، اور اس کی دعا یہ ہوتی تھی کہ خدا، جیسے یہ نیاگرا فال سے پانی گر رہا ہے، جتنا پانی یہ گر رہا ہے، ٹنوں ٹن جتنا بھی یہ پانی ہے، خدا میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں، تیری حضوری میری زندگی اور میری خدمت پر اس طرح ہو. آپ اگر مانگیں گے تو آپ کو ملے گا. 21 مردے اس کی خدمت میں خدا نے اپنی حضوری کے وسیلہ سے زندہ کیے. 21 مردے. شوکت صدیق دی خدمت پتہ نہیں کتنے پھرن ڈئی ہے، اجے تک اپنے آپ نے بڑا خادم سمجھدا ہے، ابھی تک وہ حضوری نہیں ہے جو بندھن توڑے، جو موت کے بندھن توڑے اور مردے پھر زندہ ہو جائیں. اس مقام پر چرچ آپ کو، مجھے، ہمیں سب کو آنا ہے. وہ بھوکا ہے خدا کی حضوری کا، بھوکا ہے خدا کی حضوری کا. کیا آپ نے کبھی خدا کی حضوری کے لیے، پریزنس آف گاڈ کے لیے خدا سے دعا کیا؟ خدا میں گھر سے نکلنے لگا ہوں، تیری حضوری گھر پر بھی ہو، تو میرے گھر کا بھی رکھوالا ہو، اور میں جہاں جہاں جاؤں تو میرے ساتھ ہو. میرے آفس میں ٹریول کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، خدا میں جہاں کہیں جن لوگوں سے ملوں، تیری حضوری انہیں چھونے لگے اور ان کی زندگی میں اطمینان اور خوشی اور شادمانی آنے لگے. لکھا ہے کہ تیری حضوری میں کامل شادمانی ہے. ارے ایمانداروں، اگر ہمارے وسیلہ سے بھی کوئی ریلیز نہیں ہو رہا، کسی کی زندگی میں شادمانی نہیں آ رہی ہے، آپ مت کہیے کہ آپ مسیح کے ہیں، آپ مت کہیے کہ آپ کا یسوع مسیح کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی واسطہ ہے. مت کہیے. اگر آپ مسیحی ہیں، آپ کے وسیلہ سے اطمینان ریلیز ہونا چاہیے، تسلی ملنی چاہیے. آپ لوگوں کو کمفرٹ کریں، آپ جس محفل میں آ جائیں اس کا ماحول بدل جائے. اس طرح سے آپ خدا کی حضوری کو اپنے ساتھ لے کر چلیں. کوئی بلند آواز سے ریسیو کرے اور کہے، عبید ادوم کے گھر صرف خدا کی حضوری آ گئی ہے اور سب کچھ بدلنا شروع ہو گیا ہے. سب کچھ. واٹس ایپ پہ پورے پاکستان سے، ملک سے باہر بھی اتنے میسیجز، اتنے وائس نوٹس آتے ہیں، میں سم ٹائم سن بھی نہیں پاتا، اتنے لوگ وہ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں. ایسی سٹوریز ہیں، بھائی جی نوکری نہیں ہے، بھائی جی بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، بھائی جی گھر میں روٹی نہیں ہے، بھائی جی کرایہ نہیں ہے، بھائی جی وہ میٹر کٹ گئے، یہ وہ اتنے مسئلے. میں سم ٹائمز خدا سے کہتا ہوں، خداوند صرف تو ہی ہے جو ان مسئلوں کا حل ہے، برائے کرم اپنا ہاتھ بڑھا اور ان لوگوں کو ان کے مسئلوں سے رہائی عطا کر. یہ سب کچھ پتہ ہے کیوں ہے؟ کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو، اس کی قدرت کو اپنے گھروں میں دعوت ہی نہیں دی ہے. ہمارے گھر میں مذبے پر بخور جلتا ہی نہیں ہے. ہمارے گھر میں آگ بجھی ہوئی ہے. ہمارے گھر میں ابلیس اور شریر ناچ رہا ہے، اس نے ادھم مچا رکھا ہے. لیکن یاد رکھیے، جس دن آپ کے گھر میں مذبح پر آگ جلنے لگی، جس دن آپ کے گھر سے مذبح پر بخور اٹھنے لگا، اس دن وہاں پر خدا کی بادشاہی قائم ہونا شروع ہو جائے گی اور خدا کی قدرت نازل ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ کے گھر سے، آپ کے خاندان سے ابلیس اور شریر اور تاریکی کے کام مٹ جائیں گے، اور آپ کے گھر سے خدا کو جلال ملے گا اور خدا کی برکت آپ کے گھر میں ٹھہرنے لگے گی اور نظر آنے لگے گی. ہیلیلویا. دونوں ہاتھ اٹھائیے اور کہیے، یہ کلام میرے لیے ہے.
آمین. ہم نے صرف اتوار کو سمجھا کہ یہ مسیحی کام ہے، یہ چرچ ہے. نہیں، یہ صرف یہ ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر خدا کی ستائش کریں، اپنے منہ سے اس کی حمد مدح کے گیت گائیں، اور پھر اکٹھے ہو کر اس کے کلام میں سے سیکھ پائیں. مسیحیت اس چرچ سے نکلنے کے بعد شروع ہوتی ہے. جب آپ 7 دن دنیا میں ہیں، آپ کے وسیلہ سے کتنی جانیں بحال ہوئی ہیں، کتنوں کو تسلی ملی ہے، کتنوں کا ایمان بڑھا ہے، کتنوں کو آپ نے انکریج کیا ہے، کتنوں کا آپ نے حوصلہ بڑھایا. یہ 7 دن آپ نے کرنا تھا، اور 8ویں دن آ کر جشن منانا ہے کہ ہم نے پچھلے پورے 7 دن جب چرچ نہیں لگا ہوا تھا، میں سوسائٹی میں، میں معاشرے میں، میں اپنے آفس میں، میں اپنے ہاسپٹل میں، میں اپنے اسکول، اپنے کالج، اپنے ہاسٹل میں یسوع مسیح کا گواہ بنا رہا ہوں. میں مسیح کی گواہ بنی رہی ہوں، اور میں نے بہتیرے بیماروں کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتایا. میں نے خداوند کی حضوری سے بہتیرے لوگوں کو چھو لیا ہے، اور ان کے اندر ایمان پیدا ہوا ہے، ایک امید نے جنم لیا ہے، اور اب وہ مریں گے نہیں بلکہ جیتے رہیں گے. ہیلیلویا. یہ چرچ سے نکلنے کے بعد کی اسائنمنٹس ہیں جو آپ کو کرنی ہیں. اب بتائیے کلام کس کے لیے ہے؟ ہاں اپنے ساتھ والے سے کہیے، میرے اندر خدا کی حضوری کی بھوک اور پیاس بڑھ رہی ہے. یہی خادم جس کی میں نے مثال دی، اس نے ایک میٹنگ میں جانا تھا، اور اس کے 2 دوست پہلے سے اگلے بینچز پہ بیٹھے ہوئے تھے، فرنٹ رو میں تھے. اور یہ جب اندر داخل ہوا میٹنگ میں، تو ایک دوست نے دوسرے سے کہا، سمتھ آ گیا ہے. اس نے کہا، کہاں ہے؟ تجھے کیسے پتا؟ اس نے کہا کہ جو حضوری اس پر ٹھہری ہوئی ہے، مجھے وہ حضوری فیل ہوئی ہے. یہ یونیک پریزنس آف گاڈ ہے، اور یہ سمتھ پر ہی ٹھہری ہوئی ہے، اور سمتھ اس وقت اس ہال میں موجود ہے. سنیے تالیاں مار کے تے بس ہمیں خوش نہ ہو جایا کرو. میں جو چیز سکھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو بھی اتنا حساس ہونا ہے، آپ کو بھی اتنا سینسٹیو ہونا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی حضوری جائے، آپ کے ساتھ بھی پریزنس آف گاڈ موو کرے. آپ جہاں جہاں جائیں ابلیس کے کلے مسمار ہوتے چلے، اور خدا کی بادشاہی قائم ہوتی چلے. جہاں پر ایماندار ہے وہاں پر خدا کی حضوری ہے، اور جہاں پر خدا کی حضوری ہے وہاں پر خدا کی بادشاہی ہے. ہیلیلویا. جب اس نے کھڑے ہو کے دیکھا تو سمتھ پیچھے بیٹھا دعا کر رہا تھا. کیا آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دعا کرنے والی ہے، یہ دعا کرنے والا ہے، اس پر خدا کی حضوری ہے، یہ پریزنس آف گاڈ کا کیریئر ہے، پریزنس آف گاڈ کی کیریئر ہے. یہ جہاں جہاں جاتا ہے جاتی ہے، خدا کی حضوری اس کے ساتھ موو کرتی ہے. یا آپ کے لیے کہا جاتا ہے یہ لڑائیاں کرنے والی آ گئی ہے، پواڑے ڈالنے والی آ گئی ہے. آپ کے لیے کیا کہا جاتا؟ آپ اپنے خاندان میں کس نام سے، کس کام سے، کس سبب سے مشہور ہیں؟ کہ آپ کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آ گیا شراب پینے والا؟ آپ کس سبب سے، اپنے کس نیک کام کی وجہ سے آپ اپنے خاندان میں مشہور ہیں؟ ہونا یہ چاہیے. عبید ادوم سنیے، جب اس کے گھر میں خدا کی حضوری آ گئی نا، نتیجہ دیکھیے کیا نکلا ہے. یہاں پر تو یہ لکھا ہے نا کہ یہ اس کے گھر پہ اور اس کے گھرانے پہ خدا نے برکت دی. یہ بائبل میں یہ لکھا ہے، لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے یہ ایک عام شخص تھا عبید ادوم، اور یہ پھر خداوند کے گھر کی ہیکل کا دربان مقرر ہوا. یعنی یہ باہر خدمت کرنے لگا. دربان باہر جو کھڑے ہوتے ہیں، گیٹ کیپر جسے کہا جاتا ہے، گیٹ کیپر سے یہ اندر کی خدمت کر. اب اس کی زندگی میں ترقی آ رہی ہے، اس کو کام مل گیا ہے، یہ خداوند کے گھر میں چلا گیا ہے. اس پر خدا کی اتنی مہربانی ہو گئی ہے کہ یہ ہیکل کے باہر اور پھر یہ ہیکل کے اندر آ گیا. اور پھر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ منشی بھی ہوا. اس کے پاس ہیکل کا خزانہ
जमा होता था, ये फाइनेंस सेक्रेटरी भी बन गया। अरे हुजूरी आई है सिर्फ, खुदा की हुजूरी आई है सिर्फ, प्रेजेंस ऑफ गॉड आई है और उसने सब कुछ को चेंज कर दिया है। यहां पर लिखा है, बाइबल इस चीज की गवाह है कि जब खुदावंद की हुजूरी आई ना, उसके घर पे और उसके खानदान पे खुदा की बरकत आने लगी। बाइबल कह रही है ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ हुजूरी आई है ਤੇ ਨਾਲ ही बरकतां भी आ गईयां ने, बरकतां भी आ गईयां ने। खुदावंद की हुजूरी आपके घर में होगी ना, तो फिर खुदावंद की बरकत आपके ख़ानदान पर आएगी और वो एविडेंट होगी। आप लोग उसको एक्सपीरियंस करेंगे, आपके आस पड़ोस वाले उसे देखेंगे, नज़र आएगी खुदा की बरकत और वो पूछेंगे, वो बातें करेंगे। लोगों को नज़र आ रहा है कि ओबेद-एदोम के घर में खुदा की बरकत है, खुदावंद की हुजूरी नजर आती है और उसका आउटकम, उसका नतीजा, उसका जो ज़हूर है वो नजर आता है। इसकी हालत बदल रही है, इसका खानदान बदल रहा है, इसके घर तब्दील हो रहा है। हमारा मसला ये है, हम कहते हैं जवाना ना खेडांगे ते ना खेडन दवांगे, तेरा भला हो जाए। मैंने 2 संडे पहले आपको सिखाया था, जब कहा कि सब आदमियों के लिए हमें क्या करना है, इल्तिजाएं, दुआएं, मुनाजातें और शुक्रगुजारियां। सब आदमियों के लिए हमें दुआएं करनी चाहिए, हमें शुक्रगुजारियां करनी चाहिए, और हम जल भुन रहे हैं। शुक्र कीजिए खुदा का। हाँ, ज़रूर उसके पास जाइए, बैठिए, बात कीजिए, भाई ये सब कुछ कैसे है, हमें भी बताइए, हम भी उस मकाम को छूना चाहते हैं। और आपका फ़र्ज़ बनता है, जब आपसे कोई बरकत की वजह पूछे, उसको बिठाएं, प्यार करें, चाय पिलाएं और उससे गुफ्तगू करें, बताएं उसको कि खुदावंद की हुजूरी हमारे घर में है, खुदावंद का मज़बा हमारे घर में है, हमारे घर से सुबह शाम बखूर उठता है और खुदा के नथनों उसके लिए राहत अंगेज़ खुशबू की माने उस तक पहुँचता है, और हम रोज़ खुदा की हुजूरी में दुआ करते हैं। ये खुदा की हुजूरी है जो बरकतों को लेकर आई है। आप चाहते हैं, आप भी अपने घर में ऐसा करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। आप लोग मशहूरियां करते हैं ना, जब बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ, कुछ चाइना के बिजनेस आए थे यहाँ पर। एक बिजनेस था, 1-2 और थे। उसमें यह होता था कि आप पता नहीं 10,000 के 12,000 का कुछ खरीदते थे और फिर आपका नाम लिस्ट में आ जाता था। फिर आपके नीचे जितने बंदे आते थे वो भी जब 12-12, 10-10 हज़ार देते थे, तो अब कंपनी को तो हर बंदे से 12,000 मिल रहा है, लेकिन वो कहते थे कि आपके नीचे जितने आएंगे, जब वो पैसे देंगे तो उनका थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, तो आपके 12 भी पूरे हो जाएंगे और ये प्रॉफिट आपको सारी उम्र मिलता रहेगा। वो चंद महीने साल चली, बस वो अब उसका कोई जिक्र, कोई नामो निशान भी नहीं है। लेकिन उस वक्त इतने लोग, इतने ओ बिजनेस आया है और ये आई है और चाइनीज़ कंपनी आई है और पैसा है, बिजनेस है, देखो उसने गाड़ियां ले ली हैं, उसने घर बना लिया। और वो ऐसी ऐसी स्टोरियां भी सामने ला के वो टेस्टिफाई करवाते थे कि जी मैंने इतने महीने से शुरू किया और मैंने गाड़ी ले ली, मैंने ये कर लिया। उसका अब नामो निशान भी नहीं है उस कंपनी का। उन चीज़ों के लिए आपके पास एक्साइटमेंट भी है, आपके पास एनर्जी भी है, आपके पास बात करने की ताकत भी है, आपके पास टाइम भी है, आपके फ़ोन में बैलेंस भी है बात करने के लिए, बताने के लिए। अरे खुदा की बरकत के बारे में बताने के लिए ये जोश, ये जज्बा, ये पैशन हमारे अंदर क्यों नहीं है? अपने साथ वाले से पूछिए, ये कलाम किसके लिए है? इश्तिहार दीजिए खुदा के कामों का, बताइए खुदा के कामों के बारे में, बताइए खुदा की हुजूरी के बारे में, बताइए कि आज हमने ओबेद-एदोम के बारे में चर्च से सीखा है और हुजूरी के वसीला से उसके घर पे और उसके खानदान पे खुदा की बरकत आके ठहर गई है और उसकी जिंदगी में खुदा ने तरक्की लाना शुरू कर दी है। एक दरबान से खुदा के घर के अंदर, और फिर वो फाइनेंस सेक्रेटरी बना खुदावंद की हैकल का। इस पूरे वीक में आपका मुंह खुलेगा कि नहीं खुलेगा? आप बताएंगे लोगों को कि नहीं बताएंगे? इश्तिहार दीजिए इस बात का, इश्तिहार दीजिए खुदावंद की हुजूरी, खुदावंद की हुजूरी। सुनिए,
میرا میسج ٹوٹلی کچھ اور تھا، اس طرف میں گیا ہی نہیں، لیکن آئی بلیو کسی نہ کسی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، کسی نہ کسی کی ضرورت، خدا کسی کے پیالے کو لبریز کر رہا ہے، کسی کے گھر میں دعائیہ مذبے نہیں ہیں اور اس کے اندر تحریک پیدا ہو رہی ہے کہ وہ دعائیہ مذبے کو قائم کریں گے، کسی کے گھر میں دعائیہ مذبوں پر آگ بجھ چکی ہے، خدا آپ کو کہہ رہا ہے تیری کمر پھر سے بندھ جائے اور تیرے مذبح پر آگ پھر سے جل اٹھے تو میں اپنے روح کو نازل کروں گا، تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں نبوت کریں گی، تیرے بڈھے خواب دیکھیں گے، خداوند تیرا خدا فرماتا ہے تیرے گھر میں تیرے مذبح پر آگ جلتی رہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ خداوند آپ کے گھروں میں پھر سے آگ جلانے کو جا رہا ہے اور اس کی آگ پر اس کی قدرت نازل ہوتی ہے۔ خداوند کی حضوری، خداوند کی حضوری، خداوند کی حضوری۔ کیا آپ اس کی حضوری کے بھوکے اور پیاسے ہیں؟ کیا آپ اس کی حضوری چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کی حضوری آپ کے گھر میں ہو، آپ کی زندگی پر ہو، آپ کی خدمت اور آپ کے بلاوے پر ہو، اور آپ کی خدمت فرق ہو جائے، آپ کی کالنگ فرق ہو جائے، آپ کا خاندان فرق ہو جائے، آپ کا شہر فرق ہو جائے؟ کیونکہ جب خدا کی حضوری آتی ہے تو لوگ اسے ایویڈنٹ کرتے ہیں، لوگ اسے دیکھتے ہیں اور لوگ انسپائر ہوتے ہیں اور اس کی طرف کھینچنا شروع کرتے ہیں۔ جب خداوند کی حضوری آتی ہے، اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے اور کہیے خداوند مجھے تیری حضوری چاہیے۔ سنیے، پرانے عہد نامہ میں جب جب خدا کا روح نازل ہوتا تھا، اپنا کام کرتا تھا، جو بھی خدا کو اپنا کام کرنا ہوتا تھا خدا وہ کام کرتا تھا اور روح القدس، خدا کی حضوری پھر سے واپس اٹھ جاتی تھی۔ یہ پرانے عہد نامہ کی بات ہے، لیکن سنیے دھیان سے، اپنے دونوں کان دونوں آنکھیں مجھے دیجیے۔ نئے عہد نامہ میں جب سارے ایماندار ایک دل اور ایک جان بالا خانہ پر دعا کر رہے ہیں اور وہ ٹھہرے ہوئے ہیں کہ خداوند کی حضوری ہمارے درمیان آئے اترے، خداوند کی قدرت ہمارے درمیان نازل ہو، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ان کے لگاتار دعا کرنے سے ایک دن جسے عید پینتیکوس کا دن کہتے ہیں، جب وہ دن آیا تو کلام گواہی دیتا ہے کہ آسمان سے روح القدس زور کی آندھی کے سناٹے کی مانند نازل ہوا، اور لکھا ہے کہ روح القدس آگ کی پھٹتی ہوئی زبانوں کی طرح ہر ایک پر آن ٹھہرا اور ہر ایک بیگانہ زبانوں میں دعا کرنے لگا، جیسے جیسے روح القدس نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ سنیے، اس دن سے جب سے روح القدس نازل ہوا ہے، روح القدس واپس نہیں گیا، خدا کی حضوری واپس نہیں گئی، بلکہ اس دن سے آنورڈ آج تک، اور جب تک خداوند یسوع پھر نہ آ جائے روح القدس ہمارے ساتھ ہے، روح القدس ہمارے اندر ہے، وہ ہمارے ساتھ بھی ہے اور ہمارے اندر بھی ہے، اور لکھا کہا اس نے بتایا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ہیلیلویا، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، اب وہ واپس نہیں جائے گا، اب وہ ہم سے جدا نہیں ہوگا۔ اور سنیے اس کی وجہ کیا ہے، کیوں وہ ہمارے ساتھ ہے؟ What's the reason؟ کیوں؟ صرف ایک چیز ہے جو خدا کی حضوری کو لا سکتی ہے، خدا کی حضوری کو۔ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے کہ یہ میں سننے کے لیے تیار ہوں، کہ یہ میں سننے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں اس کی حضوری کا مشتاق ہوں، میں اس کی حضوری کا بھوکا اور پیاسا ہوں۔ میں سننے کے لیے مشتاق ہوں کہ روح القدس کیسے نازل ہوتا ہے۔ مجھے روح القدس چاہیے، مجھے خدا کی حضوری چاہیے۔ سنیے، صرف ایک چیز ہے جو روح القدس کو اس کی حضوری کو نازل کرنے اور ٹھہرے رہنے پہ مجبور کرتی ہے، اور وہ چیز وہ یسوع مسیح کا خون ہے، وہ یسوع مسیح کا خون ہے۔ آپ جیسے جیسے برہ کے خون کو مانگتے چلے جائیں گے، خدا کی حضوری آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ مسیح کے خون کو آپ جب جب پکارتے ہیں اس وقت آپ پاک ہوتے ہیں، آپ کی انوائرمنٹ پاک ہوتی ہے، آپ کی فضا، آپ کا ماحول پاک ہوتا ہے، اور خدا کو اپنے رول کو اس کو نازل
नाजिल करने और उसको ठहरे रहने का मौका मिल जाता है। खुदा को मौका मिल जाता है कि वो नाजिल हो, वो काम करे, वो उतरे और वो ठहर जाए, क्योंकि मसीह का खून उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है जहां पर खुदा का रूह रेस्ट कर सकता है, ठहर सकता है। सुनिए, इससे पेशतर रूहुल कुद्स नाजिल नहीं हुआ था, लेकिन कब नाजिल हुआ? जब कोहे कलवरी पर, गतसमनी में और यरूशलेम की गलियों में खुदावंद यीशु मसीह का खून बहता चला गया, उसके कतरे गिरते चले गए। उसके बाद जब इस ज़मीन को यीशु मसीह के खून ने छू लिया तो रूहुल कुद्स आसमानों से नाजिल हो गया। हालेलुया, रूहुल कुद्स। और फिर जब से नाजिल हुआ है, अब रूहुल कुद्स वापस नहीं गया है। ये कलाम किसके लिए है? तब से वापस नहीं गया है। क्या आप उसकी हुजूरी के भूखे और प्यासे हैं? क्या आपको उसकी हुजूरी चाहिए? आप कब से ईमानदार हैं? आप कब से बपतिस्मा याफ्ता हैं और आपके अंदर ये तड़प, ये भूख, ये प्यास पैदा ही नहीं हुई कि मुझे उसकी हुजूरी, आपने इसके लिए कोशिश नहीं की कि मुझे उसकी हुजूरी चाहिए, या आपने एक दो बार दुआ की भी गैर इरादी तौर पर और फिर आप उसको भूल गए कि मुझे खुदा की हुजूरी चाहिए थी। अपने साथ वाले से कहिए, ये कलाम मेरे लिए है और मैं इसे कबूल करता हूँ, मैं इस पे खड़ा होता हूँ, ये मेरी चट्टान है। जब मैं इस कलाम पे खड़ा हो जाऊँगा फिर मैं जुम्बश ना खाऊँगा, मैं खुदा को रूबरू देखूँगा, मैं उसका दीदार हासिल करूँगा, क्योंकि वो जिंदा है, अपने तालिबों को शर्मिंदा होने नहीं देता। खुदा मैं तुझे देखूँगा, मुझे तेरी हुजूरी चाहिए, मैं तेरी हुजूरी का भूखा और प्यासा हूँ। आमीन, आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी ज़िंदगी, आपके ख़ानदान में वो सब कुछ होना शुरू हो जाएगा जो कई सालों से रुका हुआ है, जब खुदावंद की हुजूरी आपके घर में आ जाएगी। आमीन। आइए सब अपने पाँवों पे खड़े हो जाएं। हालेलुया। सब अपने पाँवों पे खड़े हों। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तेरा शुक्र खुदा बाप, तेरा शुक्र खुदा बाप, तेरा शुक्र खुदा बाप। अपने हाथ उठाइए आसमान की जानिब, दिल से उसके भूखे और प्यासे हों कि खुदावंद तेरी हुजूरी चाहिए, हमें तेरी हुजूरी चाहिए, हमें तेरी हुजूरी चाहिए खुदावंद, हमें तेरी हुजूरी चाहिए खुदावंद। रिश्तो बोले बेरे बेशांता डा रापो शांते डेरिया। खुदा बाप हमें तेरी हुजूरी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, अपने ख़ानदान में, अपने अज़वाज में। हमें तेरी हुजूरी चाहिए अपने घर में, अपने चर्च में, खुदा अपने शहर में हमें तेरी हुजूरी चाहिए। आइए सब अपनी आवाज़ें बुलंद करें, अपने दोनों हाथ आसमान के जानिब उठाइए और दुआ करना शुरू कीजिए, दुआ करना शुरू कीजिए। उससे कहिए, खुदा हमें आज सब तेरी हुजूरी चाहिए, हमें और कुछ नहीं खुदा, हमें तेरी हुजूरी चाहिए, जो बंधनों को तोड़े, जो जुओं को तोड़े, जो मेरी जिंदगी को, मेरे खानदान को आजाद करे, जो मेरे शहर को आजाद करे। खुदा हमें तेरी हुजूरी चाहिए। हालेलुया। एलोरोपो पंपो रेसेंटो तो रेका राबा सांत्रो। जो कोई भी आपके साथ खड़ा है उस पे हाथ रखिए और उसके लिए दुआ करना शुरू कीजिए कि खुदा तेरी हुजूरी मेरी इस बहन पर हो, तेरी हुजूरी मेरे इस भाई पर हो। खुदा हाँ खुदा, हम यीशु मसीह के नाम से एक दूसरे के लिए तेरी हुजूरी को मांगते हैं। इसके घर में तेरी हुजूरी जाए, इसके खानदान में तेरी हुजूरी जाए, इसके काम काज पर तेरी हुजूरी आ जाए। तेरा रूहुल कुद्स इन पर जुम्बश करे। खुदा आंसू निकलते हैं तो बहने दीजिए, रिलीज कीजिए। यस यस यस, खुदा की हुजूरी आपको छू रही है, आपको छू रही है, आपका दिल नया हो रहा है, आपका दिल नया हो रहा है।
دعا میں اور جوش آئے اور زور آئے اور قدرت آئے. آپ خدا کی حضوری کے لیے دعا کر رہے ہیں. او یس ہاللویا. آپ کی دعا کے وسیلہ سے بندھن ٹوٹ رہے ہیں, دیے ٹوٹ رہے ہیں, آزادی آ رہی ہے, رہائی مل رہی ہے. آپ کی دعا آسمانوں تک پہنچ رہی ہے. بدروح نکلے یسوع کے نام سے. ناپاک کروا چھوڑے یسوع کے نام سے. او ہو یس 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 یس. یہ خدا کی حضوری ہی ہے جو آپ کو دعا کرنے کی توفیق دے رہی ہے. آپ کے گھروں میں خدا کی حضوری ہوگی, آپ کے گھروں میں خدا کی بادشاہی ہوگی. خدا فرماتا ہے. اے باپ, میں یسوع مسیح کے نام سے تیرے اس کلام کی قدرت کو یہاں موجود ہر ایک زندگی کے لیے بھی, اور خدا بالخصوص جو لوگ آن لائن دیکھ رہے ہیں ان میں سے بھی ہر ایک کے لیے, ہر ایک کے خاندان کے لیے, ہر ایک کے گھر اور شہر اور ملک کے لیے تیری حضوری کو مانگتا ہوں. خدا یسوع مسیح کے نام سے ان میں سے ہر ایک پر تیری حضوری ٹھہر جائے اور تیرے لوگ تیری حضوری کے گواہ ہوں. خدا تیری حضوری کے گواہ ہو یسوع کے نام سے. اور خداوند یہ کلام جہاں جہاں پہنچے خدا یہ تیری حضوری کو لانے والا ہو, تیری حضوری کو لانے والا ہو. اس کلام کے وسیلہ سے بندھن اور جوئے ٹوٹ جائیں, خاندان آزاد ہو جائیں, اور تیرے لوگوں کے اندر تیری حضوری کی بھوک اور پیاس بڑھتی چلی جائے. خدا تیری حضوری تیرے بچوں پر, ان کے گھروں پر, ان کے محلوں اور شہروں پر ٹھہری رہے. تیرے لوگوں کی کمریں بندی رہیں اور ان کے چراغ جلتے رہیں. یسوع مسیح کے نام سے, یسوع مسیح کے نام سے. آمین آمین آمین.